بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ نکاح میں، خطبہ عید میں، خطبہ جمعہ میں جو بھی آپ خطاب فرماتے تھے تو سب سے پہلے آپ یہی پڑھا کرتے تھے، اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت، طریقہ زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور اس دنیا میں سب سے بدترین معاملہ وہ دین میں نئی بات نکالنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ،
اور دین میں نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شر الامور محدثاتها، حضور نے فرمایا سب سے بدترین معاملات وہ دین میں نئی بات ہے، دین میں نئی ایجاد، یہ سب سے بدترین اللہ کے رسول نے فرمایا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دین میں نئی چیز نکالتا ہے، دین کا لیبل لگا کے اوپر دین کا ٹائٹل لگایا، حقیقت میں وہ دین نہیں ہے، لیکن دین کا ٹائٹل لگایا۔ یہ جو ٹائٹل لگانے والا ہے، دین کا لیبل لگانے والا ہے، ثواب دارین کا ٹائٹل لگانے والا ہے، یہ در حقیقت یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایک قسم کا وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جب ایک بات اللہ نے کہی نہیں، جب ایک بات رسول اللہ نے سمجھائی نہیں، تو اپنی طرف سے جو ایجاد کرنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے رسول پر جھوٹ باندھے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ اس جو نیکی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس نیکی کا حضور کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ بھی تھا تو آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ بات نازل فرمائی ہے، کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے، اسلام پر میں راضی ہو گیا ہوں، تمہارے لیے ایز اے دین اسلام کو چنا ہے۔ اور تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے سارا پیغام دینے کے بعد آپ نے فرمایا الا حل بلغتو، او دنیا کے لوگوں، او میرے صحابہ، مجھے ایک بات کا زبان سے بول کر جواب دینا، کیا میں نے خدا کے دین کا پیغام تم تک سارا پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ حضور نے 3 مرتبہ سوال کیا، صحابہ نے 3 مرتبہ، 1.25 لاکھ صحابہ نے 3 مرتبہ زبان سے بول کر اقرار کیا اور جواب دیا،
بلغت الرسالۃ وأدیت الامانۃ، اے محبوبہ آپ نے خدا کے پیغام کا ہم تک حق ادا کر دیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو ادا کر دیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ کہا، حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم شہد، اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دیا ہوا دین ان تک پہنچا دیا ہے، مکمل دین تیرا پیغام ان کو دے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جو اللہ کے رسول بتا کے نہ گئے ہوں، ہر نیکی کا کام رسول اللہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اگر کوئی دین میں نیا کام جاری کرے گا، نئی بدعت جاری کرے گا، نئی ایجاد جاری کرے گا، تو وہ در حقیقت دین میں تحریف ہے، دین میں تبدیلی ہے، دین کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اور یہود و نصارہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی، جو بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین میں تحریف ہے۔ اور دین میں نیا کام ایجاد کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توجہ کرنا، بڑی اہم بات ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ چور جو چوری کرتا ہے تو وہ گناہ سمجھ کے چوری کرتا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ چوری سے توبہ کر لے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، وہ گناہ سمجھ کے شراب پیتا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ توبہ کر لے اور شراب چھوڑ دے۔ سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن توبہ کر لے، لیکن دین میں نئی ایجاد کرنے والا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ اس لیے بند ہے کہ وہ گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، بھلا وہ نیکی سے کیسے توبہ کرے گا؟ آپ اس کو کہو توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ صحیح ہے، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، نیکی کے کام سے بھلا کیسے توبہ کروں؟ اللہ اکبر، نیکی کے کام سے وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح بدعت کرنے والا توبہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا شر الامور محدثاتها، دنیا میں سب سے بدترین گناہ، بدترین معاملہ وہ دین میں نئی بات نکالنا ہے۔ دین میں نئی بات نکالنا یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بھائی، اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے، ہر خطبے میں، ہر تقریر میں اللہ کے رسول فرماتے تھے، نکاح کے خطبے میں بھی فرماتے، عید کے خطبے میں بھی فرماتے، جمعے کے خطبے میں بھی فرماتے کہ شر الامور محدثاتها، بدترین معاملہ اور بدترین گناہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ اب آ جائیں آپ، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کو رجب المرجب کہتے ہیں، رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اس مہینے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی بدعات کا ایجاد ہو چکی ہے۔ جو بدعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسمیں اور جو عبادات ثابت نہیں ہیں، وہ اس مہینے میں سر انجام دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے 22 رجب کو
امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کنڈے دیے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے نام پر سحنک دی جاتی ہے، اور امام جعفر کے صادق کے کنڈوں کے نام سے حلوے پکتے ہیں، کھیریں تیار ہوتی ہیں، ٹھوٹھیاں بنائی جاتی ہیں، بچوں میں تقسیم کیے جاتی ہیں، اور اسی طرح محلوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جس کا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور جب تحقیق کی گئی تو مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ بات یہ ثابت ہوئی کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو اس 22 رجب کا کوئی تعلق نہیں، البتہ 22 رجب کو ایک عظیم صحابی، ایک عظیم سپہ سالار حضرت امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وفات، اور جو اہل تشیع جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے بھرنے شروع کر دیے، اور ہمارے سن مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی، تم نے ایک دیگ چڑھائی ہے، ہم 2 دیگیں چڑھائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اس قدر عظیم صحابی کہ امام ابن عساکر بیان فرماتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں کہ مومنین کے ماموں ہیں امیر معاویہ، مومنین کے ماموں رشتے میں ہم سب کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہم سب کے روحانی باپ ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب ہم سب کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور امیر معاویہ کی سکی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام المومنین ام حبیبہ ایک دن اپنے بھائی کو بڑا پیار کر رہی ہیں، معاویہ کو پیار کر رہی ہیں، ماتھے پر بوسہ دے رہی ہیں، کبھی اس کو کبھی یہاں پیار کرتی ہیں۔ رسول پاک گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا ام حبیبہ اپنے بھائی پر بڑی محبت آ رہی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بھائی اور بھی ہیں لیکن اس بھائی سے مجھے کچھ پیار انوکھا ہی ہے، علیحدہ ہی پیار ہے۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ام حبیبہ اس تیرے بھائی کے ساتھ صرف تو ہی نہیں اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اتنا عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عظیم صحابی ہیں کہ رسول پاک نے دعا دی، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت والا کرنا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی ہدایت کی راہ پر چلانا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی، وحی کی کیفیت ہٹتی، تو اللہ کے رسول فرماتے معاویہ کہاں ہے؟ قلم لے کے جلدی آ جا۔ معاویہ قلم لے کے آتے، اللہ کے رسول خدا کا پیغام سناتے اور معاویہ لکھا کرتے تھے۔ کاتب وحی، کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو سبق دیتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا، کچھ میرے لیے دعا ارشاد فرما دیجئے۔ سرکار نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وقہی من العذاب، یا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، یا اللہ معاویہ کو عذاب سے نجات عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ امیر معاویہ ایک پینڈو آ گیا، آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے،
میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے تم میرے ساتھ کشتی کرو گے، اگر تم نے مجھے بچھاڑ لیا تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور دیکھ کر مسکرائے، آپ مسکرا رہے تھے، قریب امیر معاویہ بیٹھے تھے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں حضور سے تو بعد میں کشتی کرنا، پہلے میرے ساتھ تو کشتی کر لے، اگر مجھے بچھاڑ دیا تو تو ان کو بھی بچھاڑ لے گا۔ اللہ اکبر، کشتی ہوئی 3 دفعہ، حضرت امیر معاویہ نے اس کی کمر زمین پر لگا دی۔ جب حضور دیکھ رہے تھے، آپ نے مسکرا کر فرمایا معاویہ میں بشارت دیتا ہوں، آج کے بعد جو بھی تیرے ساتھ کشتی کرے گا تو اس کو بھی چھاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث۔ ان سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن مبارک، امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ دونوں بنو امیہ کے خلیفہ ہیں نا، دونوں بنو امیہ کے خلیفہ ہیں۔ تم یہ بتاؤ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کی بات سننا بھائی، اب عبداللہ ابن مبارک کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کا مقام پوچھتے ہو امیر معاویہ کے مقابلے میں؟ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی نتھنوں میں جو گرد و غبار جاتا تھا، میں کہتا ہوں عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آج 22 رجب کو امیر معاویہ کے وفات والے دن امام جعفر کے نام پر کنڈے بھرے جا رہے ہیں۔ اگر 1 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ امیر معاویہ کی وفات سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی 22 رجب کے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، سیدہ فاطمہ کے نام کی سہنک دینا پھر بھی حرام ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن 4 مقامات پر فرماتا ہے، 4 مقامات پر، ان میں سے ایک مقام تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انما اس میں کوئی شک نہیں، حرم علیکم المیتہ، میں نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے مردار، والدم، اللہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر اس سے بھی ڈبل تم پر حرام قرار دے دیا ہے خون، ولحم الخنزیر، اور اس سے بھی ٹربل 3 گنا زیادہ میں نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس سے بھی 4 گنا زیادہ تم پر حرام قرار دے دیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام پکارا جائے۔ 22 رجب کو جن کنڈوں پر امام جعفر صادق کا نام پکارا جائے، اللہ کے قرآن کے مطابق 4 جگہوں میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے وہ کنڈے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا بھائی، یہ ٹھوٹھیاں کھیر کی کھانا قرآن کے مطابق خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے، سور کے گوشت سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ 22 رجب کی بدعت اللہ
کہ نبی ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین گناہ، سب سے بڑا گناہ دین میں نئی ایجاد ہے، دین میں نئی ایجاد۔ یہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرنا یہ نئی ایجاد ہے، اور حضور فرماتے ہیں شر الامور، یہ سب سے بدترین معاملہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نمبر 1، نمبر دو اسی رجب کے مہینے میں 27 رجب کو شب معراج قرار دے دی گئی ہے، جشن معراج قرار دے دیا گیا ہے، معراج شریف قرار دے دیا گیا ہے۔ چاول پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، معراج کا جشن منایا جا رہا ہے۔ بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں وہ جو 40 دن کا سفر تھا بیت الحرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا 40 دن کا اس وقت کا سفر تھا، اور پھر اس زمین سے لے کر آسمان دنیا تک 500 سال کا سفر ہے۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان کی لمبائی، دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال، یہ کتنے 100 سالوں کا سفر آپ کے اور میرے آقا نے چند لمحوں میں کر لیا، چند لمحوں میں کر لیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لیا۔ شک پیدا ہو سکتا ہے، توجہ میری طرف ہو، شک پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اتنے سے ٹائم میں جسم اور روح کے ساتھ نبیوں کی امامت بھی کروائے، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں بھی کرے، اللہ پاک سے ملاقات بھی کرے، لوح محفوظ لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آواز بھی سنے، تو جو کرنا حضور فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرے، دل میں گمان آ سکتا تھا، خیال آ سکتا تھا کہ اتنے سے ٹائم میں اتنا سفر طے کرنے والا یہ ہو سکتا ہے معبود ہو، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ معبود ہو۔ اللہ نے نا جب اس سفر کی کہانی سنانی شروع کی نا، ادھر دیکھو، اللہ نے جب کہانی سنانی شروع کی نا تو پہلا لفظ اللہ نے کیا بولا، ذرا قرآن سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اللتی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول کیا۔ مالکا، یہ اتنا لمبا سفر تو نے اتنے چھوٹے ٹائم میں کیوں کروایا؟ اللہ تیرا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے لنریہ، یہ جو میرے جمعے کا موضوع، لنریہ، میں ان کو دکھانا چاہتا تھا، میں آپ کو۔ حضور جب دعوت دیتے تھے نا دین کی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی حضور کو برا بلا کہتا تھا، کوئی ساحر و مجنوں کہتا تھا،
دو آپ کے نا دو بڑے ہمدرد تھے، ایک گھر سے باہر تھا، ایک گھر کے اندر تھا۔ باہر والے ہمدرد کا نام مشفق کا نام ابو طالب تھا، اور گھر والے ہمدرد کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک ہی سال ابو طالب بھی فوت ہو گئے، ایک اسی سال سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئی۔ حضور کو اب تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ مالک نے کہا اے میرے سونے محبوب، پہلے تو تجھے وحی کے ذریعے علم الیقین کروایا تھا نا، علم الیقین، میں رات کے کچھ حصے میں سارا کچھ دکھا کے تجھے عین الیقین کروانا چاہتا ہوں، تاکہ تو کہہ سکے کہ جنت تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، دوزخ کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آوازیں تو میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا لِنُرِيَهُ، اللہ اکبر۔ اور آپ کے اور میرے آقا جب واپس تشریف لائے نا، واپس تشریف لائے، مشرکین مکہ کو آپ نے جب بتایا، مشرکینوں نے یقین نہیں کیا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا ایک قافلہ جو مکہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، وہ واپس آ رہا تھا، تجارت کا قافلہ، حضور نے فرمایا اس تمہارے قافلے کے سب سے آگے جو اونٹ ہے نا وہ سفید رنگ کا ہے، اور جو سب سے پچھلا اونٹ ہے نا وہ خاکستری رنگ کا ہے، اور تمہارا قافلہ فلاں جگہ پر ہے، اور فلاں دن یہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مکے والوں نے جب دیکھا تو جو حضور نے بتایا تھا نا، اللہ، سیم وہی تھا، سیم وہی، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں رات معراج دی سونا اقصا گیا، اونوں رب نے مسلے تے کیتا کھڑا، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے جو وہم و غمام میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں۔ حضور کی نعت پڑھ لے، تھوڑی سی نعت پڑھ لے بھائی، تھوڑی سی نعت پڑھ لے۔ نعت کا معنی حضور کی تعریف کرنا، تو ہم حضور کی تعریف یہ کرتے ہیں معراج کے حوالے سے، گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب، کسی کے جو وہم و غمام میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، محمد کو دی جو فضیلت خدا نے، وہ ہرگز کسی کی جہاں میں نہیں ہے، جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، اور مدینے کے بار بار دیدار کروائے۔ جو آرام ہے کوچہ مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سفر تو
سفر تو لا ریب جس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک حضور نے سفر کیا۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے معراج کروایا۔ حضور کے اعزاز اور آپ سرکار کے سچائی اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن ادھر دیکھو، لیکن یہ واقعہ کب ہوا، کس رات ہوا، کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، یہ نہ کسی حدیث میں نہ کسی تاریخ کی کتاب میں۔ قرآن نے 3 جگہ معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، نہ تاریخ بتائی ہے، نہ دن بتایا ہے، نہ سال بتایا ہے۔ یہ بالکل 27 رجب کے نام پر جھوٹ چتا لیا، بالکل جھوٹ ہے کہ 27 رجب کو حضور کو اللہ نے معراج کروایا۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، ذرا توجہ سے آپ سمجھنا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کی اور میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتیاں نازل ہوں، وہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے ہوئی ہے۔ امی خدیجہ کی وفات نماز کی فرضیت سے بولے پہلے ہوئی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نماز معراج پہ فرض ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ سمجھ آ رہی؟ حضرت خدیجہ کی وفات معراج سے نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امی خدیجہ کی وفات کا سن بھی معلوم ہے، مہینہ بھی معلوم ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ آپ بولیں گے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ حضرت امی خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال، حضور کی نبوت ملنے کے بعد 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اگر کہیں کہ معراج رجب میں ہوا، ابھی تو رجب ہے نا، رجب کے بعد کیا آئے گا؟ شعبان، اس کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان۔ پھر میں نے آپ کو پہلے مسئلہ سمجھایا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رمضان میں 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ 27 رجب والی بات بالکل جھوٹ ہے، اور اخبارات پہ چھپ رہا ہے، جشن معراج منایا جا رہا ہے، جلسہ معراج النبی ہو رہا ہے، سارا ہی جھوٹ۔ بولو سارا ہی جھوٹ کہ 27 رجب کو ہوا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے کئی جھوٹ جو ہے نا، کئی گپے وہ بڑی عام ہو گئی، عام، جن کا نہ سارا نہ پاؤں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ میرے بھائی، میں اگر بات غلط کر رہا ہوں میں آپ سب کو کہتا ہوں، حدیث کے ترجمے موجود ہیں، نیٹ آپ کے پاس موجود ہے، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی صورتیں آپ کے پاس قرآن ترجمے والے موجود ہیں۔ سورہ نجم جس میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا، سورہ اسراء جس میں آپ نے مسجد حرام، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا ذکر کیا، 3 صورتوں میں معراج کا ذکر ہے۔ کہیں بھی رات کا ذکر، کہیں بھی سال کا ذکر،
کہیں بھی مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حضور کو معراج ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کہ 27 رجب کو ہوا، 27 رجب کی رات کو ہوا۔ جشن معراج کے نام پر جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں یہ بالکل بدعت ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اپنی حکومت دی تھی، اپنی حکومت۔ آپ نے ریاست قائم کی جس کا نام اکثر ہمارا وزیر اعظم لیتا رہتا ہے، وہ نام لیتا رہتا ہے نا، وہ کہتا رہتا ہے ریاست مدینہ۔ نبی پاک نے مدینے کی ریاست میں خود حکمران تھے، کوئی شب معراج نہیں منائی، کوئی جشن معراج نہیں منایا، کوئی جلسہ معراج النبی نہیں کیا۔ اگر کیا تو کوئی ایک ضعیف، کیا میں کہتا ہوں موضوع حدیث ہی کوئی دکھا دے تو ہم مان جائیں گے۔ اس لیے یہ بالکل ایسا ہی جھوٹ ہے کہ جیسا جھوٹ ایک عام بولا جاتا ہے، پتہ کیا، لولا خلقتک لما خلقت الاملاکا، اے سونیا جے تینوں نہ بناندا تے میں دنیا ہی نہ بناندا۔ اے بھی بڑا جھوٹ ہے، اے بھی کی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن لوگ عام کہتے ہیں اگر رب سونے نو نہ بنانا ہوندا تے رب دنیا ہی نہ بناندا۔ اے دے نالوں وڈا جھوٹ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہ سب مخلوقات کو کس لیے پیدا کیا؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے کسی رزق کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مجھ کو کھلائے۔ ان اللہ، اللہ پاک کا قرآن سنو، ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ خود بہت بڑا رزاق ہے، ذو القوہ، طاقتوں والا ہے، المتین، بڑا ہی بردبار ہے۔ جس کو رزق کی تنگی کی شکایت ہو اس آیت کو بار بار پڑھے، انشاءاللہ اللہ رزق کشادہ کر دے گا۔ سورہ نجم، سورہ نجم اور آخری رکوع اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا مغالطہ اور دین میں نئی بات ہے کہ 27 رجب کو جناب دیگیں چڑھ رہی ہیں، حلوے منڈے کھائے جا رہے ہیں، جلسے اہتمام کیے جا رہے ہیں، اخبارات پہ اشتہار آ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہا ہے معراج کی رات ہے۔ سارے ہی معراج شریف دی رات ہے، سارے کیے جھوٹ ہے، جھوٹ کہ اس رات کو معراج ہوا ہے۔ اور ایک اور مغالطہ، ایک اور مغالطہ ہمارے ہاں پتہ کیا پایا جاتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی مغالطہ ہے، یہ بھی غلط ہے کہ بھائی رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اور یا بات سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے، توجہ کرنا، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس آیا محرم کے مہینے میں 1 لاکھ روپیہ، میرے پاس آیا ہے 1 لاکھ روپیہ، اس لاکھ روپے کی میں نے جگہ خرید لی ہے، اس جگہ پر 1 سال گزر گیا، کون سا مہینہ پھر آیا؟ محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اس لاکھ میں سے 2500 روپیہ زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہے۔ کس مہینے میں؟ بولے بولے، محرم کے مہینے میں۔ یہ نہیں کہ محرم میں پیسے آئے تھے، سال گزر گیا محرم کو، اب پھر انتظار کر رہا ہے کس کا؟ رجب کا، یا انتظار کر رہا ہے رمضان کا۔ ہاں جی رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، ہاں جی رجب کا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے۔ نانا بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے پاس کوئی دولت
ضرورت آ جائے، کوئی پیسہ جمع ہو جائے، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال گزر جائے، اور اس پر 1 سال گزر جائے، تو اس پر 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کی اکثریت بے نماز ہے، اسی طرح آج مسلمانوں کی اکثریت بے زکوٰۃ ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا مال گندا ہو جاتا ہے اگر زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اگر ہم لاکھ میں سے 2,500 روپیہ اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو لاکھ کا لاکھ ہی ناپاک ہے، اور اگر 2,500 روپیہ خدا کی راہ میں دیں گے تو 97,500 کیا ہو جائے گا؟ بولیں گے سارے، کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لو بھئی، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رجب میں حقیقت میں کیا ہے۔ ادھر توجہ کرنا، ماہ رجب حقیقت میں کیا ہے؟ بازار میں جا کے پوچھ لو ماہ رجب کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، کسی نے نہیں پتا۔ رسول اللہ نے اس کے بارے میں، ماہ رجب کے بارے میں کیا کہا ہے، کسی نے نہیں پتا۔ مسیتے وڑ کے کسی نے پوچھ لو، ابھی باہر نکلیں گے نمازی، کسی نمازی کو، اب تو میں بتا دینے لگا ہوں نا، کسی کو پوچھ لے ماہ رجب کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کیا کہتے ہیں اس مہینے کے، بدعتوں کے بارے میں پتہ ہے۔ بدعتیں ضرور کریں گے، نماز پڑھے نہ پڑھے کنڈے ضرور بنائے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے معراج شریف پہ چاول ضرور پکائے گا، روزہ رکھے نہ رکھے بدعت ضرور کرے گا، یہ جناب قرآن کی تلاوت کرے نہ کرے معراج شریف کا ضرور منائے گا، کیونکہ بدعت منانے میں نا چسکا ہی کچھ اور ہے۔ سنت میں دیکھ لو کوئی چسکا، لیلۃ القدر ہے، قدرے ویکھیا ہوئے تسی کہ لیلۃ القدر میں شرلیاں اور پٹاخے چلتے ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ حالانکہ وہ رات ایسی رات ہے جس کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار کہتے ہیں اٹھو جاگو، اٹھو جاگو، اٹھو جاگو لیلۃ القدر۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ آتش پرستی کی جاتی ہے شب معراج کے نام پر، شب برات کے نام پر آتش پرستی۔ اور آتش پرست پتہ کون تھا؟ ایک واحد دنیا میں وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا تھا، کسرا جس کا نام تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جس طرح تو نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ تیری مملکت کو کاٹ کے رکھ دے گا اور پھر قیامت تک تیری حکومت قائم نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو اسی کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی تے اج 1500 سال لنگ گئے نے، پوری دنیا تے کوئی ملک ہے وے جڑا آتش پرستاں دا ہوئے؟ کوئی نہیں نا۔ اے ڈیوٹی نا، اے بری ڈیوٹی بھی مسلمانوں دی لگی کہ تسی شب رات نو اے آتش پرستی نو زندہ رکھنا ہے، اگ پرستی نو زندہ رکھنا ہے تے رحمت نو تھلے نہیں آن دینا، شرلیاں چلا کے انہوں کہنا اتنے ہی رہو تھلے نا۔ اللہ اکبر، یہ آتش پرستی بھی مسلمانوں میں۔ اچھا جی، رجب کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ رجب کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ لو بھائی، پہلے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں پھر حضور کی حدیث سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم منها 4 حرم۔ آج میرے جمعے کا موضوع یہ اللہ کے 3 الفاظ ہیں، منها 4 حرم۔ ترجمہ کرتا ہوں، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرن، 12 مہینے ہے، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمینوں آسمان کو پیدا کیا تھا۔ اللہ فرماتے منہا، ان 12 مہینوں میں سے، 4، قرآن کا ترجمہ کریں گے 4 کا کیا معنی ہے؟ 4۔ اللہ کہتے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، احترام والے ہیں، 4 احترام والے مہینے ہیں۔
12 مہینوں میں سے 4 بولے یار میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، پلیز قرآن کا ترجمہ کر دیجئے۔ منہا ان میں سے 4 حرم احترام کے مہینے، 4 احترام کے مہینے۔ وہ کون کون سے 4 احترام کے مہینے؟ نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع میں وضاحت کر کے فرمایا، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور یہ والا مہینہ۔ اور ان 4 مہینوں میں عرب کے جاہل لوگ، گنوار لوگ، ان پڑھ لوگ ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے۔ چوریاں نہیں ہوتی تھیں، ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھیں، قتل و غارت نہیں ہوتے تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے، اور عرب کی منڈیوں میں بازار سجتے تھے، تجارت ہوتی تھی۔ ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ امن کے مہینے تھے۔ کیا تھے یہ؟ امن کے مہینے تھے۔ ان میں گناہ نہیں ہو۔ یار ایسے ہی سمجھے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کینچی بازار میں گالی دے، گالی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کو کہیں گے یار کچھ خیال کر، گالی نہ دے۔ اور ایک بندہ یہاں مسجد میں آ کے گالی دے، سمجھ آ رہی؟ سارے لوگ چیخ اٹھیں گے، وہ اینو شرم نہیں آندا، اینو شرم نہیں آندی، مسیتے گالا کر دے پیا ہے، مسجد میں گالی دے رہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بس یہی بات ہے۔ 8 مہینے گناہ کرو، 8 مہینے اس کا بھی گناہ ہے، لیکن یہ 4 احترام والے مہینوں میں قتل و غارت، چغلی و غیبت، بدکاری و برائی، جھوٹ بولنا، کسی کو کم تول کے دینا، ملاوٹ کرنا، یہ 4 مہینوں میں ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ ڈبل گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ احترام کے مہینے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ چوریاں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، قتل و غارت بھی اسی طرح ہو رہا ہے، چغلی، غیبت، بخیلی، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بھی اسی طرح ہو رہی۔ کس سے مسلمانوں پتہ ہی نہیں کہ اے مہینہ تے کادا ہے؟ احترام دا مہینہ۔ بولو احترام کا مہینہ ہے۔ احترام کے کتنے مہینے؟ 4 مہینے احترام کے۔ ذی قعد، آپ بولیں گے ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور چوتھا کون سا؟ رجب۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے تو یہ احترام کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، قتل و غارت کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کا گناہ کتنا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا۔ اور جو ان مہینوں میں نیکی سر انجام دے گا، اس کی نیکی کا اجر بھی کتنا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے قرآن کی روح سے، نبی پاک کی حدیث کی روح سے، یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ لو بھائی، فَلَا تَظْلِمُوا، آخری میری بات ہے، آخری، اس کے بعد بات میں نے کوئی نہیں کرنی۔ فَلَا تَظْلِمُوا، میرے الفاظ نہیں، اللہ پاک کے الفاظ ہیں، میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان 4 مہینوں میں نہ زیادتی کرو، انفسکم، اپنے آپ پر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا، ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، قتل و غارت نہ کرنا، چوری اور ڈکیتی نہ کرنا، ورنہ گناہ ڈبل ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ رجب کے متعلق یہ یاد رکھیں گے، 22 رجب کو جو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، وہ بھی بدعت۔ 27 رجب کو جو معراج کے نام پر جشن ہے، وہ بھی بدعت۔ اور جو کہتے ہیں رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ بھی مغالطہ ہے۔ جو کہتے ہیں رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ بھی مغالطہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور صحیح کیا ہے؟ میں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے آپ کو
کہ یہ 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، ان میں اگر نیکی کریں گے تو نیکی ڈبل ہو جائے گی، اگر گناہ کریں گے تو گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اسی لیے مالک نے ہمیں سمجھایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کا احترام کرنا اور ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرنا، گناہ اور نافرمانی نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔